یہ کہنا کہ امریکن انفلوئنس نہیں ہوتا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں، یہ غلط ہوگا۔ نہیں، وہ تو ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس معاملے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اس معاملے میں اس اسٹیج پر ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو، اس معاملے میں انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کو کوئی ایکسٹریم جو ہے وہ سزا کی طرف بات جاری ہو ان معاملات میں۔ اور امریکن انفلوئنس بھی کس انداز میں ہوتا ہے؟ آپ امریکن UN ہیومن رائٹس باڈیز، امریکن ہیومن رائٹس باڈیز، جہاں تک تحریک انصاف کا ہے، تحریک انصاف کیوں نہیں کوشش کرے؟ تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ کسی طریقے سے امریکنز کو یہ کنونس کیا جائے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، چاہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، تو وہ تو ہر طرح کوشش کریں گے۔ جو خان صاحب کا آج کا بیان ہے اس میں مجھے، جس طرح آپ نے بھی خود بھی کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید ان کو یہ امید جو ہے وہ ہوئی ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے چیزیں کچھ مختلف ہوں گی، اور اسی لیے ان کی ٹون جو ہے وہ زیادہ ایگریسو لگ رہی ہے ماضی کے مقابلے میں۔ یعنی شروع میں کبھی وہ آتی ہے کبھی نہیں آتی، لیکن آج کا جو بیان ہے وہ اس تناظر میں بھی اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب کو کوئی اسٹرینتھ دے رہا ہے۔ وہ صحیح ہے یا غلط ہے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک اسٹرینتھ دے رہا ہے کہ ہاں، اگر ہم کوئی ماس موومنٹ چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ اب تک نہیں ہو پائے، تو وہ پریشر گورنمنٹ پہ بلڈ کرے گا۔ اس سے ہٹ کے اگر سوچیں، آپ سیکریٹری خارجہ نے آج کیا پریس کانفرنس کی، وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ ڈومیسٹک معاملات میں عدم مداخلت والی بات کیوں کر رہی ہیں؟ وہ انہوں نے کیوں کی یہ بات؟ اس کے کیا معنی؟ ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ امریکہ اس میں انوالو نہیں ہوگا۔ پھر کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر سے بھی ہماری ڈسکس ہوا معاملہ، ان کا بھی خیال ہے کہ امریکہ اس میں انوالو نہیں ہوگا۔ سو فکر تو ہے نا، فکر تو ہے۔ یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کی امید ہے کہ ہوگا، ان کی امید ہے کہ نہیں ہوگا۔ نہیں، دیکھیے، یعنی تحریک انصاف تو امید رکھے گی نا، اس کو میں اور آپ کے کہنے سے تو مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں شاہ جی کی بات سے حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی 2 مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ کال کریں گے یا جو اپنا کسی کوئی وفد بھیج دیں گے پاکستان، اور وہ جا کے پاکستان کی گورنمنٹ سے اس طرح وہ نارمل پاکستان کے نارمل کورس میں اس طریقے سے نہیں انگیج کریں گے۔ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ عمران خان کو کس نہج تک لے جانا چاہ رہی ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں وہ ہو کہ خان صاحب کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالت میں چلانے کا جو ہے امکان نظر آ رہا ہو، یا ان کو کوئی سخت سزا دی جانے والی ہو، اس وقت مجھے بالکل لگتا ہے کہ امریکنز اپنا جو ہے کہیں نہ کہیں انفلوئنس یوز کریں گے۔ جس طرح ہم نے پرویز مشرف ان کا پسندیدہ صدر تھا، اس لیے انہوں نے پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان معاہدہ کرایا۔ نہیں، لیٹ می پٹ یو another question۔ میں ویسی بات کو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پہلے لابنگ کی پی ٹی آئی امریکہ میں سب نے، انہوں نے 60 کانگریس مین سے ایک لیٹر لکھوا دیا ٹو دا پریزیڈنٹ۔ بائیڈن نے اس کو سائیڈ والی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کیا ٹرمپ پہ اتنا بھی پریشر نہیں ڈلوا سکیں گے کہ اسی لیٹر کو ایکٹیویٹ کر دیں، اور اس میں جو اس وقت کے صدر سے مانگ رہے تھے وہ ٹرمپ اس میں کر دیں؟ اور ٹرمپ نے تو کوئٹ پرو کو، آفٹر آل ڈونرز کا وہاں بڑا میٹر کرتا ہے، آپ کو پتا۔ جہاں تک میسج کی بات ہے، سوال یہ ہے کہ جب اس نے ہٹوایا تھا کلنٹن نے میاں صاحب کو، تب بھی اس نے خود تو نہیں کہا تھا، اس نے سعودی عربیہ، UAE اور قطر والوں کو کہا تھا کہ آپ بات کریں مشرف سے، اینڈ آئی وانٹ ہم آؤٹ بیفور جنوری 20 میرے جانے سے پہلے، اور پھر دسمبر میں میاں صاحب چلے گئے تھے۔ دیکھیے مالک، ٹرمپ جو ہے نا ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کوشچن پٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ پاکستان، ریگارڈنگ عمران خان، اور اس کے جواب میں وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی مین اٹ۔ یہ بھی وہ تو فورن پالیسی کی بڑی اناؤنسمنٹ آپ کو یاد نہیں ٹویٹر پہ کر دیتے تھے؟ ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو کوئی بہت زیادہ، جس طرح ٹرمپ کی جیت کے اوپر وہ اوور ریئیکٹ کیا میرے نقطۂ نظر سے،
اس کا ان کو نقصان ہوگا الٹیمیٹلی. اگر ٹرمپ اپنا انفلوئنس کہیں کسی اسٹیج پر جا کے یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. اس وقت جب یوز کریں گے, اس وقت جب آپ کو ریلیف ملے گا, اس وقت اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. آج آپ اگر اس کی جیت پر صرف اس وجہ سے مٹھائی بانٹیں کہ جی شاید ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو چھڑا لے گا, تو اس طریقے سے مجھے کم سے کم نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, اور نہ تحریک انصاف کو لگنا چاہیے اس طریقے سے. باقی وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں کہ اپنے دیکھیں صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات تحریک انصاف کی کیوں کوشش نہیں ہوگی. دیکھیے ڈومیسٹک انگیجمنٹ جو ہے, یا تو وہاں پہ اگر جب نہیں ہوگی تو کسی نہ کسی جگہ پہ عمران خان سے امپورٹنٹ چیز تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی نہیں ہے نا. He is the only man. تو پھر آپ کو اس بیانیے کو کیا بنے گا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ بات دیکھیے امریکہ کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ ابھی میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں نا, لیٹ می مجھے اپنا پوائنٹ بنانے دیں. پی ایم ایل نے بھی یہی کیا نا, بوٹ وہ نوٹ کو وہ کیا سوری بوٹ کہہ رہا ہوں, ووٹ کو عزت دو سے باجوہ کو ایکسٹینشن. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں کوشش نہیں کرے گی کسی ایسی طاقت کو, کسی ایسی شخصیت کو, کسی ایسے آدمی کو انگیج کرنے کی جو کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. تو کوشش کرنا تو ان کا, آپ کہہ رہے ہیں مینز اینڈز جسٹیفائی مینز, جسٹیفائی کسی بھی مینز سے ہم وہاں پہنچ جائیں. وہ ایک لائن ہے کہ وی مے ناٹ لائک سیزر بٹ وی آل لو روم مور. بات یہ ہے کہ یا تو پھر ڈومیسٹک انگیجمنٹ ہو, جو فوج کو بات کیوں کرنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ڈومیسٹک انگیجمنٹ نہیں ہے تو پھر امریکن انوالومنٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں ایک بریک لینا, بریک سے بعد آ کے کبھی کوئک بات چلیں, بریک کے بعد یعنی میرے پاس ایک مشورہ ہے. ٹھیک, چلیں جائے کوئک بریک لیتے ہیں, پھر آ کے بات کرتے ہیں کہ کیا ڈو اینڈز جسٹیفائی مینز, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.